پاک بھارت ہاٹ لائن کھلی ہے، توقع ہے سیز فائر برقرار رہے گا۔ ترجمان پاک فوج نے امید ظاہر کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے امریکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ 4 دن تک میزائل اور فضائی حملوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے سینئر افسران ہاٹ لائن پر بات کرتے رہتے ہیں، اس لیے امید ہے سرحد پر امن برقرار رہے گا۔ اس سے قبل انہوں نے ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں ہے۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جبکہ عرب نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا نے دریا کا پانی روکا تو نتائج دہائیوں پر محیط ہوں گے۔ ترجمان پاک فوج نے سعودی عرب کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ جس طرح سعودی عرب اور دوسرے دوستوں نے کردار ادا کیا وہ ایسا ہی تھا جس طرح بھائی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک بھارت سے تنازع کے بعد اسحاق ڈار اہم دورے پر چین پہنچ گئے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ بیجنگ میں ملیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات میں تینوں ممالک باہمی تجارت کے فروغ، سیکیورٹی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار نے روانگی سے قبل کہا کہ چینی ہم منصب کی دعوت پر چین جا رہے ہیں۔ بھارت کے الزامات بے نقاب ہو چکے ہیں۔ 3 ہفتے میں عالمی سفارتی حلقے میں میرے 60 سے زائد رابطے ہوئے۔ دشمنوں کو علاقائی امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان اور ایران کے قومی سلامتی کے مشیروں کا رابطہ۔ ایران کے مشیر برائے قومی سلامتی جنرل علی اکبر احمدیانی نے پاکستانی ہم منصب اور ISI کے سربراہ جنرل عاصم ملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان دشمنوں کو علاقائی امن کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنرل عاصم ملک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خطے میں مثبت کردار کی تعریف کی۔ ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، اب بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے عمران خان کی پیرول پر رہائی کی مخالفت کر دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ عمران خان کی کسی حکومتی یا عسکری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ماضی میں اس طرح پیرول پر رہائی کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس بار بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل اور کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ مذاکرات یا پیشکشوں کے مرحلے گزر چکے، یہ سب سیاسی شوشے ہیں، لطف لینے والے لطف لیتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نے اس وقت اپنے لیڈر کی گرفتاری کے باوجود قومی سلامتی کے اجلاسوں میں شرکت کی، لیکن عمران خان بطور وزیر اعظم خود نہیں آتے تھے۔ عمران خان کے خلاف سیاسی نہیں بلکہ ٹھوس مقدمات قائم ہیں۔ ایک اور تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے سر جوڑ لیے۔ تحریک انصاف اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمران خان سے وکلا اور ان کی بہنوں نے ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی بات کی۔ بانی کو اپوزیشن اتحاد اور محمود خان اچکزئی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے موقف سے آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کے معاملے کو آگے بڑھانے کا پلان بنانے کا حکم دے دیا۔ پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کو پارلیمنٹ کے باہر اور اندر ٹف ٹائم دیں۔ PTI رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد کا معاملہ وقتی طور پر روکا ہے، اگر عدم اعتماد لائیں تو سمجھا جائے گا کہ جنگ میں بھی سیاست کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بیانات میں ایک بار پھر تضاد آ گیا۔ اسد کیسر کا وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا عندیہ۔ چیئرمین PTI نے خبروں کی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میڈیا پر چلنے والی تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ مجھے عمران خان نے تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دیں۔ پاکستان کے خلاف ذلت آمیز ناکامی پر انتہا پسند وزراء اور بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسران آمنے سامنے آ گئے۔ رپورٹس کے مطابق انتہا پسند بھارتی وزراء نے بھارتی فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کی، جبکہ کرنل صوفیہ قریشی پر تنقید کے حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ شریواستو سمیت دیگر سابق فوجی افسران نے بھارتی وزراء کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران کا مطالبہ ہے کہ بھارتی فوج کی توہین کرنے والے وزیروں کو مودی برطرف کیوں نہیں کر رہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ شریواستو نے کہا کہ فوج صرف بھارت ماتا کے سامنے جھکتی ہے، مودی جیسے سیاستدانوں کے قدموں میں نہیں۔ ریٹائرڈ افسران نے کہا کہ مودی حکومت کی خاموشی ثابت کرتی ہے کہ وہ فوج کی توہین میں شریک ہے۔ حکومتی معاشی ٹیم اور IMF وفد کے بجٹ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ تنخواہ داروں پر انکم ٹیکس کم کرنے کے لیے بات ہوگی۔ نئے بجٹ میں نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق IMF وفد کے ساتھ آمدن اور اخراجات پر حتمی مذاکرات ہوں گے۔ حکومت سالانہ 10 سے 12 لاکھ تنخواہ لینے والوں کو ٹیکس فری کرنے کی کوشش کرے گی۔ ذرائع FBR کے مطابق نئے بجٹ میں نان فائلرز کے لیے مزید سختیاں کی جائیں گی۔ نان فائلرز کی گاڑیاں اور جائیدادیں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز لین دین کے لیے بڑی ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔
منشیات استعمال کرنے والے بچے قصوروار نہیں، تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال پر سزا کا بل سینٹ سے مسترد ہو گیا۔ سینٹ کی داخلہ امور سے متعلق قائمہ کمیٹی نے بل کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا۔ بل میں تجویز دی گئی کہ اگر کسی طالب علم کا منشیات کا ٹیسٹ مثبت آئے تو پہلی بار اسے تنبیہ کی جائے، دوسری بار 15 دن کے لیے معطل کیا جائے، جبکہ تیسری بار ٹیسٹ مثبت آنے پر اسے جرمانے کے ساتھ سزا دی جائے۔ ANF حکام نے بل پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ منشیات کے معاملے میں بچوں کو متاثرہ فریق سمجھا جاتا ہے اور اصل مجرم وہ افراد ہیں جو منشیات کی فروخت میں ملوث ہوتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے واضح کیا کہ کوئی فریق بل کی حمایت نہیں کرتا، جبکہ بل پیش کرنے والے سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ بل واپس نہیں لیں گے۔ خادم حرمین شریفین نے 1000 فلسطینیوں کو ذاتی خرچ پر حج کرانے کا اعلان کر دیا۔ ان حجاج میں فلسطین کے شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے اہل خانہ شامل ہیں، جنہیں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اپنے ذاتی خرچ پر حج کرائیں گے۔ گزشتہ سال بھی سعودی حکومت نے غزہ سے تعلق رکھنے والے 1000 افراد کے مفت حج کا انتظام کیا تھا۔ ایشیا کپ کا بائیکاٹ نہیں کیا، بھارتی بورڈ نے ایشیا کپ سے دستبرداری کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ BCCI کے سیکریٹری دیواجیت سائکیا نے کہا کہ ایشیا کپ کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایشیا کپ کے حوالے سے بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں۔ دیواجیت سائکیا نے کہا کہ ایشین کرکٹ کونسل سے دستبرداری کے بارے میں صبح سے خبریں سن رہا ہوں، کونسل کو خط لکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایشیا کپ اور ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپس دونوں ACC کے ایونٹس ہیں۔ اس وقت ہماری توجہ IPL اور انگلینڈ سیریز پر ہے۔ ACC ایونٹس سے متعلق بات چیت کے بعد کوئی فیصلہ ہوا تو بورڈ اس کا اعلان کرے گا۔